نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب غور کریں میرے بھائیوں، آخری بات اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، نبی کے پاس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت پیش کی. دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اسلام کے مطابق آ جائیں. اب غور کریں میرے بھائیوں، اس آدمی نے جس کا نام ابو برا عامر بن مالک تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ اسلام قبول نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا. یہ باتیں اسے اچھی لگی، اسلام کی باتیں، آخرت کی باتیں اچھی لگی. اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو ہمارے علاقے میں بھیج دے تاکہ وہ دینی اور دعوتی کام پیش کرے، اللہ کی توحید کو پیش کرے تاکہ سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پر بھیجنا مجھے خطرہ لگتا ہے، لہٰذا میں اپنے صحابہ اکرام کو وہاں پر نہیں بھیجوں گا. اس آدمی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر بھیجئے، وہ میری امان میں ہے، میں ان کی حفاظت کروں گا، لہٰذا آپ اپنے صحابہ اکرام کو کیا کریں، وہاں پر دعوتی کام کے لیے بھیجیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی جماعت میں سے چن کے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو، علماء صحابہ اکرام کو، نمازی، روزگار، پرہیزگار، دعوتی کام کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی جان کو نثار کرنے والے 70 صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا ارادہ کیا. اب غور کریں، 70 صحابہ اکرام کی ٹیم کو ان کے ساتھ کر دیا. راوی حدیث کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، وہ نوجوان صحابہ اکرام جو دعوتی کام کے لیے نکلے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وقت کے بڑے بڑے قراء، قرآن پڑھنے کے بہت بڑے ماہر، قرآن کے ماہر، قرآن کے علم کے ماہر، اللہ کے نبی کے احادیث کا علم حاصل کرنے والے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، ادب سے سرشار تھے. جب یہ لوگ نکلے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ان کے اعمال کیا تھے؟ نمبر 1، یہ جب بھی عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوری بعد قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھ جاتے، تمام اپنے محلے والوں کو بلاتے اور مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم کا درس شروع کرتے. پھر اس کے بعد کب تک؟ تہجد کی نماز تک تعلیم، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کا درس دیتے، اور جیسے ہی تہجد کی نماز کا وقت ہوتا تو اب غور کریں میرے بھائیو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے. فجر کی نماز پڑھنے کے فوری بعد اپنے ہاتھوں میں مٹکے لیتے اور جا کر جہاں جہاں پانی ملتا اپنے کندھوں کے اوپر لا کر مسجد کے اندر پانی کا انتظام کرتے. صحابہ اکرام کو وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کرتے. پانی سے مکمل فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیتے اور جنگل چلے جاتے اور جا کر لکڑیاں توڑتے اور لکڑیاں باندھ کر بازار میں خرید و فروخت کرنے کے بعد جو پیسے آتے ان پیسوں سے کھانا خریدتے اور ایک دن کا کھانا کھانے کے فوری بعد جو کھانا بچتا غربا اور مساکین میں بانٹ دیا کرتے تھے. کسی کے بل بوتے پہ نہیں، اپنی خود کمائی کرتے اور بہت بڑے صحابہ کرام تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بن ملحان کو ایک خط دے کر بھیجا، جب آپ اس علاقے میں جائیں گے تو اس بادشاہ کے پاس یہ ہمارا خط پہنچا دینا. یہ 70 صحابہ کرام نکلے. بیر معونہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کنواں تھا، صحابہ کرام وہاں پر آ کر پڑاؤ کرتے ہیں اور اس صحابی کو کہتے ہیں کہ اے فلاں صحابی جاؤ نبی کا پیغام اس بادشاہ کو دے کر آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور جیسے ہی خط ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس آدمی نے، اس بادشاہ نے خط پڑھے بغیر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کر دیا کہ اس آدمی کو ختم کر دیا جائے. غور کرو میرے بھائیوں، پیچھے سے ایک آدمی، سامنے صحابی رسول خط دے کے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی پڑھنے والا ہے، ابھی پڑھے بغیر اشارہ کرا کہ اس صحابی کو قتل کر دیا جائے. پیچھے سے ایک شخص آیا اور تیر زور سے ان کے
गर्दन के ऊपर मारा और हलक से बाहर निकल गया। फुस्त व रब्बिल काबा, एक लफ्ज कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं कामयाब हो चुका हूँ। नबी पाक ने जिस मिशन पे भेजा था तौहीद का काम करने के लिए, ऐ अल्लाह वो तौहीद के काम के ऊपर आज मुझे मौत आ रही है। फुस्त व रब्बिल काबा, ऐ अल्लाह तेरी जात की कसम मैं तो कामयाब हो चुका हूँ। इतना कह के वो साहिब रसूल जमीन पे गिर पड़े और इसने अपनी फौज जमाई और उस सहाबा इकराम को कत्ल करने के लिए वहां पर भेजा। सहाबा इकराम बैठे इंतजार कर रहे हैं कि वो सहाबी कब वापस आएंगे। अचानक दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गौर करो मेरे भाइयों, ये दीन के दाई सहाबा इकराम थे, ये दीनी सहाबा इकराम, दीन का काम करने वाले दाई, ये दुआत सहाबा इकराम थे मेरे भाइयों। आप गौर करें, जब चारों तरफ से घेर लिया गया और इनके ऊपर हथियार रखा गया, तब कह रहे थे, ऐ लोगों, दीन का काम हम करने के लिए आए हैं। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मारना चाहते हैं तो मार लो, लेकिन तौहीद का पैगाम सुन के मरो, सुन के जाओ। तो लिहाजा उन्होंने तौहीद का काम पेश किया, दावती काम पेश किया, अल्लाह की तौहीद पेश की। अल्लाह की तौहीद पेश करने के बावजूद एक एक सहाबी को पकड़ के शहीद कर दिया गया और हर सहाबी कह रहे थे, मैं युबल्लिग अन्ना नबियना अन्ना क़द लक़ीना का, आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे परवरदिगार, कौन है जो हमारी हालत को नबी तक पहुंचाएगा, क्यों हमने नबी के मिशन के ऊपर जान दे रहे हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, दुआ कर रहे थे, कौन हमारी बातों को, हमारी हालत को अल्लाह तक पहुंचाएगा, वो दुआ कर रहे थे। और गौर करें, जब सब सहाबा इकराम को शहीद कर दिया गया तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को नबी के पास भेजा और इस वाक़या की पूरी खबर को, दिक्टो पूरी खबर उनके सामने पेश की गई। नबी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक उनके लिए बद्दुआ फरमाई। इतने बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, आज जो जुमा का पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो यही पैगाम है कि आप दावती काम करें, आप अपनी कदर करें, अपने मुकाम को पहचानें, आप अपने मस्जिद, अल्लाह का कुरान, अल्लाह के अहकामात और खुद की आप एहतराम करें, अपने वक़्त को जानें। इंशाअल्लाह लोग खुद ब खुद आपका मुकाम याद रखेंगे। शर्त ये है, हम मुसलमान हैं, हमारा लिबास गैरों की तरह, हमारी चाल लिबास गैरों की तरह, हमारा हुलिया गैरों की तरह। कौन हमें मुसलमान कहेगा? कौन से अल्लाह के फरिश्ते हमारे ऊपर आएंगे? कैसे हमारे हालात सुधरेंगे मेरे भाइयों? इसीलिए आखिरी पैगाम यही है कि हमको आज ही से दावती काम करना है। आज तक गफलत हो गई, अल्लाह से माफी मांगे और जो भी हमें मिलेगा, चाहे अपना हो या पराया हो, हमें अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाना।